وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ سو تم اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت مت کرنا کہ تم کو سزا ہونے لگے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور آپ اپنے نزدیک کے کنبے کو ڈرائیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم پارہ 19واں سورۃ الشعراء کی آیات نمبر 213 اور 214 کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کا ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے جیسا کہ گزشتہ آیات میں کفار اور مشرکین کے ایک باطل اور بے سر و پا بیہودہ شبہ کا جواب دیا گیا تھا کہ اس قرآن کو شیاطین یا جنات لے کر نہیں آئے کیونکہ نہ ان کو طبعاً و فطرتاً اس کلام سے مناسبت ہے نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں اور نہ ان کی پہنچ عالم ملکوت تک ہے جب کفار کی شبہ کا اظہار فرما دیا گیا تو اب اصل مدعا یعنی توحید کی اشاعت اور تبلیغ کی تلقین فرمائی گئی ہر پیغمبر کی بعثت کا اصلی منشا اشاعت توحید ہے یعنی کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سابقہ جو دعوت تھی وہ دعوت توحید تھی صاحب نے یہی کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ اللہ کے کمالات میں اللہ کی ذات میں اللہ کے صفات میں کسی کو شریک مت بناؤ صرف اللہ کی عبادت کرو اللہ کا سجدہ کرو کسی اور کو اس کا درجہ مت دو اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت بھی دنیا کفر اور شرک کی تاریکی میں پھنسی ہوئی تھی وہ دور جاہلیت کہلاتا تھا عرب ایران ترکستان روم ہند چین مشرق و مغرب سبھی نے اللہ کو چھوڑ رکھا تھا اور اپنی خواہش کے مطابق جدا جدا معبود بنا رکھے تھے یہاں تک کہ اہل کتاب بھی جوہر توحید کھو بیٹھے تھے اب یہاں اہل کتاب سے کیا مراد ہے یہود و نصارہ کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں
نصارہ تسلیق کے قائل تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی باپ جو ہے وہ اللہ ہے، بیٹا وہ حضرت عیسیٰ ہے، اور روح القدس جو ہے وہ بھی خدا ہے۔ تو اس طرح ان کا عقیدہ تثلیث کا مطلب ہے تین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا مان کر گویا وہ گمراہی کی طرف چلا گیا، تو انہوں نے اللہ کو باپ کا درجہ دے دیا، یعنی اس سے مراد یہ کہ اللہ کی بیوی بھی ہے، نعوذ باللہ۔ غرض اس طرح کے عقائد شرکیہ پھیلے ہوئے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تو اصل مقصد یہی تھا کہ ساری دنیا میں توحید کی اشاعت کی جائے اور شرک سے بچایا جائے امت کو۔ چنانچہ ان آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے توحید کے وجوب کی ایک خاص طریقہ سے تاکید کی گئی، اور ارشاد ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت مت کیجئے، کبھی آپ کو سزا ہونے لگے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ بھی سزا کے مستحق ہو جائیں، یعنی فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، کہ سو تم اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت مت کرو، الہا آخر، کسی دوسرے معبود کی، فتکونا من المعذبین، نہیں تو تم بھی ہو جاؤ گے عذاب دے جانے والوں میں سے، یعنی اتنی سخت بھائی، کبھی آپ کو سزا ہونے لگے، یعنی اگر آپ بھی شرک کریں تو عذاب الہی میں ماخوذ ہوں گے۔ یہاں اس خطاب سے یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا کوئی خطرہ تھا، اس بنا پر آپ اس سے روکا گیا، بلکہ یہ خطاب کمال تخویف اور انتہائی اہمیت کے اظہار کے لیے، اور دراصل اس سے مقصود کفار اور مشرکین کو خبردار کرنا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت کرنا ایسا جرم ہے، ایسی تباہ کن حرکت ہے کہ اس پر عذاب لازمی ہے، اور یہ شرک ایسی آفت ہے کہ اگر بفرض محال کوئی بڑی سے بڑی مقدس ہستی اور مخلوق میں سب سے زیادہ عزیز اور محبوب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، تو وہ بھی اگر خدا نہ خواستہ شرک میں مبتلا ہو جائے تو وہ بھی سزا سے نہیں بچ سکتے۔ انبیاء تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے، ان سے تو یہ شیبہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اللہ کے چننے ہو گئے۔ یہاں کہنے کا مقصد کیا ہے؟ امت کی اصلاح کے لیے خبردار شرک سے بچ کر رہنا۔ شرک وہ ایک آفت ہے کہ جو شرک میں ملوث ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور پھر جب اتنی وعید، اگرچہ خطاب کس کو ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر سنانا اوروں کو مقصود ہے کہ جب یہ کتاب بلا شک و شبہ اللہ کی نازل کی ہوئی ہے اور شیطان کا اس میں ذرا بھر بھی دخل نہیں، تو چاہیے کہ اس کی تعلیم پر چلو جس میں یہ اصل اصول توحید ہے۔ شرک اور کفر کی شیطانی راہ اختیار مت کرو، اور ورنہ عذاب الہی سے چھٹکارے کی کوئی سبیل نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ جب اوپر کے خطاب سے یہ جتلا دیا گیا کہ شرک ایسا جرم ہے جس میں نبی کی ذات تک کے لیے کوئی رعایت نہیں، تو اس طرح نبی کے خاندان اور قریب ترین رشتہ داروں کے لیے بھی اس معاملے میں
کسی رعایت کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں اور رشتہ داروں کو صاف صاف خبردار کر دیجئے کہ اگر وہ اپنا عقید اور عمل درست نہ رکھیں گے تو یہ بات ان کے کام نہیں آ سکے گی کہ وہ نبی کے رشتہ دار ہیں. یعنی وانذر عشیرتک الاقربین، وانذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ اپنے نزدیک کے کنبہ کو ڈرائیے، اپنے نزدیک کے رشتہ داروں کو ڈرائیے. یعنی نجات کے لیے محض رشتہ داری ہرگز کافی نہیں. چنانچہ معتبر روایات میں آیا ہے اس آیات میں وانذر عشیرتک الاقربین، اور آپ اپنے کنبہ اور نزدیک کے رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے. اس کے نزول کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو خطاب فرمایا اور ایک سے ایک سے ارشاد فرمایا کہ اے بنی عبد المطلب، اے عباس، اے صفیہ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہیں، اور اس طرح اے فاطمہ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، کہ تم لوگ آگ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر لو. میں خدا کی پکڑ سے تم کو نہیں بچا سکتا. اب یہاں یہ دیکھیں جب اتنی سخت وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبے کے لیے ہے، آج جو ہم مسلمان ہیں، کمزور ایمان کے ہیں، نماز کا ہم اہتمام نہیں کرتے، شریعت کے دوسرے احکام کا ہم اہتمام نہیں کرتے، لیکن بزرگوں کے مزاروں پر جاتے ہیں، وہاں سجدے کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بچائیں. وہ بیچارے تب ان کی سفارش جب اللہ کے ان کو اجازت ہوگی نا تو تب ان کی اجازت کام آئے گی، جب ہماری زندگی سنت کے مطابق گزری ہوگی، ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور سب کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.